उम्मीद है आप सब हज़रत खैर ऑफिस में होंगे। अभी हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ इंग्लिश वाला, तो यही स्लाइड्स दोबारा उर्दू में पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। आप में से जितने भी हजरात जो इनका बैकग्राउंड हार्डवेयर से है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम लेक्चर है ये। तो आप में से हर वो शख्स जो का इस वक्त सीनियर हो, जूनियर हो, हार्डवेयर का बैकग्राउंड हो या ना हो, उन सब के लिए ये बताना ज़रूरी है कि कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इन द सेंस कि आप इसको इग्नोर करते आ रहे हैं। ये हमारी, मैं जब बोल रहा होता हूँ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है। आप लोगों से इंटरव्यू करने के बाद ही हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि आप लोगों ने किन चीज़ों को इग्नोर किया, किन चीज़ों को आपने बहुत सीरियस लिया। वो कौन से टॉपिक हैं जिनको आप सीरियस लेते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत इग्नोर कर देते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम में से 99% जो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। जिसका नुकसान क्या होता है, अभी जब तक आप कंज्यूमर हैं आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन जब आप डिसीजन मेकर बनते हैं, जब आप सीरियस सीनियर पोजीशन पर बढ़ते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान के अंदर आपकी असेसमेंट, आपकी जानकारी, आपकी मेजरमेंट, आप किसी सिस्टम को खरीद रहे हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो, आप सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि आप हार्डवेयर के बारे में नहीं जानते। बेसिक कंपोनेंट हार्डवेयर के जो ना, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर। तो हमारा पहला लेक्चर था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें हमने देखा कि कंप्यूटर्स की कितने जनरेशन हैं, किस तरह चीज़ें वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुई। अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी क्या डिज़ाइन है, उसकी क्या फीचर्स हैं। और ये जो हम अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये एक्चुअली ये सब चीज़ों पर अप्लाई होगा। भले वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपका आपका पाम टॉप हो, आपका लैपटॉप हो, आपका आईपैड हो, मोबाइल फ़ोन हो, आपके लैपटॉप्स हो, आपके सर्वर्स हो, हाई एंड सर्वर्स हो, हाई कंप्यूटिंग सर्वर्स हो, सुपर कंप्यूटर्स हो, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स वहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में पता है, इसका मतलब क्या है कि आपको, आप ये इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक सिंगल एक होलिस्टिक व्यू में देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आप सब फेमिलियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आपके सब कंप्यूटर्स मौजूद हैं, आपके घर में कंप्यूटर्स मौजूद हैं। पुराने लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह 4 जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे अपने हाथों में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से इतना कॉम्पैक्ट हो गया हमारे सिस्टम्स कि हमारे अपने हाथ में आ चुके हैं सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन, आईपैड एंड लैपटॉप्स। अगर आप इस पिक्चर को देखें गौर से, तो आप देखें कि ये बीच में राइट साइड पे तो हम सब फेमिलियर हैं, इनपुट डिवाइसेस। उसमें हमारे स्कैनर, कैमरास, डिजिटल पेन, हमारे फोन, माइक्रोफोन, हमारे जो है कैमरास, हमारे माउस, कीबोर्ड, यूएसबी डिस्क, और हमारे आउटपुट विच इज मॉनिटर, आपके स्पीकर, आपके प्रोजेक्टर्स, आपके जो है प्रिंटर्स, ये सारी आपको आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेन पार्ट, वो है आपका मदरबोर्ड, क्योंकि वो सारे आपके जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हाउस कर रहा होता है, वो होता है मदरबोर्ड। और वो मदरबोर्ड जो है वो आपके जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सबको कनेक्ट करता है। अगर मदरबोर्ड ना हो तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मदरबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके मदरबोर्ड से ही मिलता है। जिससे हमारे आमतौर पर हम देखें अपने आसपास के इलाकों के अंदर, तो आपका पूरा एक रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, या सिटी का मेट्रोपोल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सिटी वाइज आप देखें, एक सिटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, उसके रोड्स होते हैं, उसके ब्रिजेस होते हैं, उसके अंदर बिल्डिंग्स होते हैं, उसके अंदर शॉपिंग सेंटर होते हैं, उसके अंदर दिफाइल मदनी होता है, उसके अंदर फायर ब्रिगेड सिस्टम होते हैं, उसके अंदर पुलिस होता है, उसके अंदर जनाब रेलवे सिस्टम होते हैं। तो पूरे सिटी के नक्शे को आप देखें तो हर सिटी के अंदर जो सिटी का जो एरिया होता है, जिसको बोलते हैं कि भाई कि यार ये जो है, ये लैंड, इट्स सिटी लैंड,
اور اس لینڈ کے اوپر یہی روڈز بنی ہوئی ہیں، اسی لینڈ کے اوپر آپ جو ہیں یہی لینڈ جو ہے آپ کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے برجز کے ذریعے، اور یہی لینڈ جو ہے آپ کو ہاؤس کر رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جس کا ہر ڈپارٹمنٹ کا کام الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مدر بورڈ کو دیکھیں تو یہ سمجھیں ایک طرح سے لینڈ کا کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر روڈز جو ہوتے ہیں اس مدر بورڈ کا آپ غور سے دیکھیں تو ابھی ہم دیکھیں گے غور سے نیکسٹ سلائڈس کے اندر کہ کس طرح اس کے جو کاپر وائرز ہوتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں پی سی بیز، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ آتے ہیں، کہ کس طرح ان کاپر جو جس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن پاتھ، ان کے ذریعے سگنلز، ان کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے آپ کے سی پی یو سے آپ کے ریم کے اندر، کس طرح وہ ریم سے ڈیٹا، کس طرح اسٹوریج سے ڈیٹا آتا ہے ریم کے اندر، کس طرح ریم سے ڈیٹا آتا ہے سی پی یو کے اندر، کس طرح سی پی یو اس کو پروسیس کرتا ہے، کس طرح پروسیس کر کے اس کو رینڈر کرتا ہے، کہ یہ دوسرے کمپوننٹس کون سے ہیں، سی پی یو کا کام کیا ہے، ریم کا کام کیا ہے، اسٹوریج کا کام کیا ہے، جی پی یو سے کام کیا ہے، اس کے ایکسپینشن سلاٹس کتنے ہوتے ہیں، مدر بورڈ اوور آل کی کیسے فنکشن کرتا ہے، یہ ساری ہم چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن اوور آل جو آپ کے پورے سسٹم کے اندر یہی کمپوننٹس ہوتے ہیں، بھلے آپ ہائی اینڈ سرور لے لیں یا اسمال آپ کا لیپ ٹاپ ہو، اگر آپ ان کے بارے میں جان لیں گے تو آپ کو آرام سے جو ہائی اینڈ سرورز ہیں ان کے بارے میں بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا اس کے ہارڈ ویئر کو، کیونکہ فرق جو ہے وہ کمپیوٹنگ کا ہوتا ہے، پاور کا ہوتا ہے، لیکن بائی نیچر اٹ از دا سیم تھنگ، یہ سیم چیز صحیح سیم کمپوننٹ ہوتا ہے، لیکن لیپ ٹاپ میں وہ لوور کمپیوٹنگ ہوتی ہے، لوور پاور ہوتی ہے، سرورز کے اندر ہائی پاور ہوتی ہے، ہائی پرفارمنس کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ریم ریم ہی ہوتی ہے، سی پی یو ہوتا ہے، اسٹوریج ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کی بیس پر اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی پاور بڑھ جاتی ہے، اس کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے، اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سی پی یو سے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ یہ آپ کا سمجھ لیں جس طرح انسان کا دماغ ہوتا ہے بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر، جس طرح اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ، اور اسکرین پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک مدر بورڈ، یہ جو نیچے جو بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو بورڈ، دس از کالڈ مدر بورڈ، اور مدر بورڈ پہ جو لائنز دیکھ رہے ہیں دیز آر کمیونیکیشن پاتھ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی یو جو ہے اسے کس طرح لائن نکل کی جا رہی ہے آپ کے دوسری سلاٹس کے اوپر، آپ کے ریم کے اندر، آپ کے اسٹوریج کے اندر، اور جو ایکچوئل جو ہاتھ میں ہے یہ آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، یہ ایکچوئل سی پی یو ہے، اور جہاں پر یہ آ کے انسٹال ہوگا یہ ہے سی پی یو کا ایکسپینشن سلاٹ۔ یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے چیزیں، مدر بورڈ ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یہ ایکسپینشن سلاٹ کیا کام کرتی ہوتی ہے۔ تو یہ سی پی یو جو ہے اس کے بھی مختلف کمپوننٹس ہیں، اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اے ایل یو کے نام سے، اس کا کام ہوتا ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ، وہ کمپیوٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، کیلکولیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں سی پی یو کے اندر ود ان سی پی یو ایک اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے سی یو کے نام سے، اس کو بولتے ہیں کنٹرول یونٹ۔ کنٹرول یونٹ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اوور آل مینج کر رہا ہوتا ہے پورے سی پی یو کی آپریشنس کو، کہ کس طرح کہاں سے انسٹرکشن فیچ کرنی ہے، کس طرح اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے، کس طرح اس کو اے ایل یو میں بھیجنا ہے، کس طرح اس کو پروسیس کرا کے موو نیکسٹ، یعنی کہ جو پورا ایک پائپ بنا ہوا ہوتا ہے انسٹرکشنز کا، اس کے اندر ون بائی ون انسٹرکشن کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ سی پی یو کے اندر ہی رجسٹرز ہوتے ہیں جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوکیشنز اور ڈیٹا، ٹیمپرری ڈیٹا کو ہولڈ کرنا، اور ان کی انسٹرکشنز کو ہولڈ کرنا، اور ان کو کوئکلی ان کو پروسیس کرنا۔ رجسٹر کی ایگزامپل آپ جس طرح آپ کی جو ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مائکروسافٹ کا ایک رجسٹری ہوتی ہے، رجسٹری فائل، اس کے نام دیکھیں رجسٹری فائل کے اندر کہ ایپلیکیشن کا نام، ایپلیکیشن کی ٹائپ، ایپلیکیشن کی جو کہاں اس کی انسٹالیشن ہوئی ہے، اس کی لوکیشن ہیکساڈیسیمل کے نمبر کے اندر، اور بہت ساری ڈیٹیلز۔ وہ رجسٹری ایکچولی ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ آپریٹنگ سسٹم ہمیشہ اس کو استعمال کرتا ہے فار کوئک ریفرنس۔ سی پی یو کا رجسٹر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے فار کوئک ریفرنس، بہت ہی ہائی اسپیڈ ریفرنس کے لیے وہ ان انفارمیشن کو اسٹور کر لیتا ہے ود لوکیشن، تو ٹیمپریرلی یہ ڈیٹا اور انسٹرکشن کو ہولڈ کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے۔ یہ رجسٹر ہوتا ہے سی پی یو کے اندر۔ سی پی یو کے اندر آپ نے سنا ہوگا ملٹی کور اور ملٹی تھریڈنگ۔ تو یہ کورس کیا ہوتے ہیں؟
جس طرح ماڈرن سی پی یوز جو ہے نا، ایک بہت پہلے زمانے میں جب سی پی یو اسٹارٹ ہوئے تھے، فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن آف سی پی یوز، دیز آر کالڈ سنگل سی پی یو وداؤٹ اینی کور، ود ون کور. ملٹی کور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیز آر انڈیپینڈنٹ انڈیویجل پروسیسنگ یونٹ ود ان دا سی پی یو. یہ سی پی یو کے اندر ہی سی پی یوز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سی پی یوز جو کہ پیرلل پروسیسنگ کے کام آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی اپلیکیشن نے پیرلل کمپیوٹنگ کرنی ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کے لیے. فار ایگزامپل ویدر براڈ کاسٹ کئی اپلیکیشن ہے جو کہ ایک وقت میں جو ویدر کی انٹینسٹی، اس کی ہیومیڈیٹی، اس کی لوکیشن، اس کا ایئر فلو، اس کا ایئر پریشر، یہ سارے ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے. لیٹس سے 5 types of data need to be processed at the same time. تو وہ انسٹرکشن جائیں گے سی پی یو کے اندر، اور سی پی یو ان آرڈر ٹو میک اٹ ویری فاسٹ، کیونکہ سی پی یو کا تو کام ہوتا ہے جیسے انسٹرکشن ملے اس کو وہ فوراً اس کو پروسیس کرے، لیکن فوراً میں بھی اس کو پائپ میں نہ لائے، یعنی کہ فیفا نہ لائے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ نہ کرے، فیفا نہ کرے، اس کو پیرلل پروسیسنگ. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹول فری کے اندر، ٹول میں کیا ہوتا ہے جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو روڈ ایک ہوتا ہے لیکن آگے بہت سارے جو ہے نا وہ چیک پوائنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں بنے ہوتے ہیں بھائی چیک پوائنٹ؟ کیونکہ جو ہے وہ اگر ایک ہی چیک پوائنٹ ہو، آپ گزر رہے ہو روڈ سے، آگے جو ہے نا وہ چیک پوائنٹ آ گیا، ٹول کا آ گیا، آپ کو پیسے دکھا، آپ کو آگے جانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بحرین کے اوپر جو سعودی عربیہ بحرین کو کنیکٹ کر ہوتے ہیں، وہاں پر ٹول لگے ہوتے ہیں. یو ای کے اندر بہت سارے ٹول لگے ہوتے ہیں جو تو آٹومیٹک ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جہاں پر چیک پوائنٹ لگا ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہاں پر وہاں پر بہت سارے جنکشن، بہت سارے چیک پوائنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر وہاں پر ایک ہی ہو تو کیا ہوگا، پوری ایک لائن لگ جائے گی، کیو میں آ جائیں گے. اس میں کیا ہوگا، کیو میں آنے کا نقصان کیا ہوگا، پروسیس تو ہو جائے گا لیکن سلو، پرفارمنس وائز ویری سلو، ون بائی ون. نو، کمپیوٹنگ کے اندر وی کی ناٹ بیئر اٹ، کمپیوٹر کے اندر اس چیز کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ بہت ہی سلو پرفارمنس ہو جائے گا. اور جہاں پر بہت ہی ہیوی ڈیٹا پروسیسنگ انٹینسو اپلیکیشن ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کو ملٹیپل سی پی یوز چاہیے ہوتے ہیں، مور دین ون سی پی یو. تو ملٹی کور مینس کہ سی پی یو کے اندر ود ان سی پی یوز ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجلی ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. دس از کالڈ ملٹی کور. ملٹی تھریڈنگ کس سے کہتے ہیں کہ ود ان اے کور پیرلل پروسیسنگ پرووائڈ کرنا. اور جو ہے اس کو بولتے ہیں ہائپر تھریڈنگ. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہر کور کے اندر جو ہے وہ 2 تھریڈس کو ایٹ اے ٹائم پروسیس کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ٹو انہینس فردر انہینس کے اندر فردر ملٹی ٹاسکنگ کیپیبلٹیز کے لیے ہائپر تھریڈنگ آپشن استعمال کیا جاتا ہے. اور بیسٹ آپریٹنگ سسٹم آئی کین سے از لائنکس، جو کہ آپ کو ریئل ہائپر تھریڈنگ فیسلٹی اور سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ اگر آپ ورچوئلائزیشن ایکسپرٹ ہیں تو وی ایم ویئر کے اندر، ریڈ ہیٹ کے اندر، سوزے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو بھی ورچوئلائز کر سکتے ہیں. وی سی پی یو کے اندر آپ ایکچولی یو آر ہینڈلنگ یہ ملٹی کورس، اور ایچ کور از ایکچولی ریپرزینٹنگ ایز اے سنگل ورچوئل سی پی یو. اس کے اندر سی پی یو کے اندر کلاک اسپیڈ اور پرفارمنس ہم میجر کرتے ہیں گیگا ہرٹز کے اندر. اور ہائر کلاک اسپیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پرفارمنس اچھی ہے اس کی. سی پی یو آرکیٹیکچر بھی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. جب آپ سی پی یو کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ بہت معلوم کرنا ضروری ہے کہ آپ کا آرکیٹیکچر کیا. آرکیٹیکچر آف سی پی یو مینس کہ یہ کس انسٹرکشن سیٹ پہ بنا ہوا ہے. یہ آرم بیس ہے، یہ X86 سیریز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے انٹیل کے مائکرو پروسیسر اپنے استعمال موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپس میں استعمال کرتے آ رہے ہیں. موبائل میں تو نہیں، لیپ ٹاپس میں، ڈیسک ٹاپ میں. آپ کو یاد ہوگا پینٹیم 1، پینٹیم 2، پینٹیم 3، X86 سیریز، یہ سارے کے سارے انٹیل کے مائکرو پروسیسر سے. تو کچھ اپلیکیشن ہوتی ہیں، اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے آرم بیس آرکیٹیکچر، سی پی آرکیٹیکچر. جس طرح RISC-V آرکیٹیکچر آلسو آرم بیس. یہ عام طور پر موبائل ڈیوائس وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اور 86 سیریز جو ہے، X86 سیریز جو ہے، وہ عام طور پر ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ میں استعمال ہوتی ہے. یہاں پر کیچ کیا ہے؟ یہاں پر کیچ یہ ہے کہ بہت ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ جب کمپائل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ سی پی یو آرکیٹیکچر کو دیکھ کے کمپائل ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویدر براڈ کاسٹ کا اپلیکیشن خریدی، ٹھیک ہے، یا GIS کی اپلیکیشن خریدی، اور وہ جب آپ اپلیکیشن خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ
सपोर्टेड सीपीयू कौन सा है, तो उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास जो हार्डवेयर है वो उसको सपोर्ट करता है। आपके पास हार्डवेयर है 86 का, विच इज मोस्ट फेमस बाय इंटेल, और एप्लीकेशन वो जो है रिटर्न हुई हुई आर्म के लिए, तो वो काम नहीं करेगी, वो एप्लीकेशन आपके उस कंप्यूटर में काम नहीं करेगी। तो अगर आपने इसके बारे में मालूमात आपकी नहीं है, तो क्या होगा कि आप खरीद लेंगे, एक गलत सिस्टम खरीद लेंगे, जिसका नुकसान क्या होगा, बाज़ जगहों पर आपको अपनी जॉब भी ज़ाया हो जाती है, आपके आपसे जॉब भी निकल जाती है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप भले हार्डवेयर खरीदने के लिए जा रहे हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर की है, तो वो काम नहीं करेगी। अगर आप एप्लीकेशन खरीदने के लिए जा रहे हो, उसका लाइसेंस खरीदने के लिए जा रहे हो, और आपका हार्डवेयर डिफरेंट है, तो वो काम नहीं करेगी। उसका नुकसान क्या होगा, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ एफर्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सीपीयू आर्किटेक्चर कौन सा है। ये जितने भी वेंडर होते हैं ये लिख कर रखते हैं उसके ऊपर, सीपीयू पे लिखा हुआ होता है कि ये किस सीरीज का, इसका आर्किटेक्चर क्या है। कैश मेमोरी, उसकी जो स्टैटिक मेमोरी होती है L1 L2 विद इन सीपीयू जो है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग के लिए उसकी लोकल कैश होती है, वो एक इट्स काइंड ऑफ रैम। अभी हम देखेंगे, जब हम रैम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या होती है। मदरबोर्ड के बारे में आपको बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदरबोर्ड जो है ना, एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को, और ये सर्व करता है बैकबोन की तरह, जिस तरह आपको होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ सिटी, बिल्कुल इसी तरह ये आपके सिस्टम का बैकबोन होता है, जो कि पूरे सिस्टम्स के जितने भी कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। मोस्ट फेमस कंपोनेंट कौन कौन से, आपके सीपीयू है, आपका रैम है, आपका स्टोरेज है, आपके पेरिफेरल्स हैं, ये सारी की सारी कनेक्ट होती हैं आपके मदरबोर्ड में। आपके मदरबोर्ड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, जिस तरह एक एम्प्टी मदरबोर्ड होता है, जिस तरह अभी यहाँ पर नजर आ रहा है पर तो आपकी सीपीयू लगा हुआ है, रैम लगी हुई है, लेकिन जो एक एम्प्टी होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, वहां पर क्या होता है, स्लॉट सॉकेट्स होती हैं। सीपीयू सॉकेट एक ऐसी जगह जहाँ पर सीपीयू आके इंस्टॉल होता है। रैम स्लॉट्स, वो स्लॉट्स जहाँ पर रैम की स्टिक आके इंस्टॉल की जाती हैं। एक वक्त में यहाँ पर बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं, इसमें मोर देन वन स्लॉट्स होती हैं, क्योंकि आपको क्लस्टर करनी होती हैं रैम्स को। फॉर एग्जांपल 8 GB रैम है आपकी, आपकी रिक्वायरमेंट है 16 GB रैम, तो अगर एक ही स्लॉट होगी तो किस तरह आप 16 GB बनाएंगे, आपको फिर 16 GB की वन स्टिक खरीदनी पड़ेगी अलग हिसाब से। लेट्स आपका दो स्लॉट्स है 8 GB 8 GB, तो आप दोनों को लगा दें, आपका 16 GB, आपका सिस्टम जो है वो 16 GB बेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, पीसीआई बेस्ड स्लॉट्स होती हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। ये बहुत ही स्पेशल स्लॉट्स होती हैं। ये किस काम का इस्तेमाल होती हैं, ये आपको आपके जो जीपीयू होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कार्ड, ये लगाते हैं, साउंड कार्ड लगाते हैं इसमें, नेटवर्क कार्ड लगाते हैं, वायरलेस कार्ड लगाते हैं। ये सारे के सारे कार्ड कहाँ लगाते हैं आप, आपके एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर। अगेन ये कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। स्टोरेज कनेक्टर्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, जो कि कनेक्ट करते हैं आपके स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज को आपके मदरबोर्ड के साथ। M.2 स्लॉट्स होते हैं, ये NVMe स्लॉट्स होती हैं फॉर SSD ड्राइव्स। चिपसेट्स होती हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर, जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रही होती हैं, मदरबोर्ड्स को सीपीयू के साथ कनेक्ट करना और रैम के साथ कनेक्ट करना। पावर कनेक्टर्स होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, जो PSUs होते हैं, PSU की जो केबल आ रहे होते हैं, वो आके मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके सीपीयू को पावर चाहिए, आपके रैम को चाहिए, आपके कंपोनेंट्स को चाहिए पावर। तो ये मदरबोर्ड में जब पावर के कनेक्टर लगते हैं आपके PSU से, सो इसको पावर मिलती है और ये फिर फंक्शनल होता है। इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स होती हैं मदरबोर्ड के अंदर, जो कि आपके जितने भी पेरिफेरल्स हैं, आपकी USB, आपकी HDMI वगैरह, सारी की सारी इन IO पोर्ट से कनेक्ट होती है। अगेन ये IO पोर्ट बिल्ट इन होती हैं आपके मदरबोर्ड के साथ। आपकी रैम, आप बचपन से देखते आ रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर कि यार मेरे पास 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। ये एक्चुअली होती क्या चीज़ है, रैम किस तरह काम करती है, ये क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इनकी मेजरमेंट किस तरह की जाती है, कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी स्पीड क्या होती है। तो रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक वोल्टेज है, जब तक पावर है, रैम में जो डेटा है वो स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर खत्म हो जाएगी, रैम में जो भी है वो सब का सब खत्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा।
اسی لیے اس کو ولیٹائل میموری بولتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمپرری مختصر وقت کے لیے ڈیٹا اسٹور کرتی ہے اپنے پاس. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سی پی یو جو ہے نا آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جو کہ برین ہے کمپیوٹر کا، اس کو بہت ہی کوئک، بہت ہی فاسٹ ڈیٹا ایکسس کرنا ہوتا ہے. تو لیٹ سے آپ کا اپلیکیشن ہے مائکروسافٹ ورڈ، آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوئی ہے. تو ورڈ کہاں انسٹال ہوئی ہے؟ آپ کے اسٹوریج کے اندر، آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر. آپ کی فائلز کہاں پڑی ہوئی ہیں؟ آپ کے اسٹوریج، آپ کی ہارڈ ڈسک میں پڑی ہوئی. لیکن جیسے ہی آپ مائکروسافٹ ورڈ کھولیں گے اور اپنی فائل کو اوپن کریں گے تو یہ کہاں چلی جائے گی؟ آپ کے ریم کے اندر چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ سی پی یو جو ہے اس کو اسٹوریج میں نہیں جائے گا فائلز کو پروسیس کرنے کے لیے، وہ جائے گا کہاں پر؟ ریم کے اندر. ریم جو ہے وہ بہت ہی کوئک ایکسس کے لیے ہوتی ہے. وہ سی پی یو کو الاؤ کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے سی پی یو اس کو کوئکلی ایکسس کرے. بہت ہی جو سب سے زیادہ فیمس ریم ہے وہ کہلاتی ہے ڈی ریم، وچ از کالڈ ڈائنامک ریم. سب سے زیادہ کامنلی یوز ہو رہی ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ سرورس کو مینیج کرتے ہیں، سرورس ایڈمنسٹریٹر، ان کو پتا ہوگا کہ 1000 پر سیکنڈ جو ہے نا وہ ڈیٹا کا ریفریش ہو رہا ہوتا ہے ڈی ریم کے اندر، وچ از کالڈ ڈائنامک ریم. more capacity we have to process in our system. ایس ریم کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اور ٹائپ آف ریم ہے جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا سی پی یو کے اندر. تو یہ کہلاتی ہے اسٹیٹک ریم. یہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور زیادہ ریلائبل ہوتی ہے. اسی لیے سی پی یو کے اندر لگی ہوتی ہے کیش میموری کے طور پر. ڈی آر ہوتی ہے ایک، اس کو بولتے ہیں ڈبل ڈیٹا ریٹ ریم. ڈبل ڈیٹا ریٹ ریم جو ہے نا اس کی آپ جو سرور سے جن کا تعلق ہے اس کو بتایا کہ DDR3، DDR4، DDR5 اس وقت کرنٹلی استعمال ہو رہی ہے. اور یہ فار بیٹر پرفارمنس، بیٹر ایفیشنسی، اسپیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے یوزلی سرورس کے اندر لگتی ہیں. ہائی اینڈ سرورس کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہے. اس کی کیپیسٹی تو ہم گیگا بائٹس کے اندر میجر کرتے ہیں، جی بی کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے 8 GB ریم تھی فیمس، دین اٹ بیکم 16 GB، 12 GB، 24 GB. دس آؤٹ انکریز 32 GB، 64 GB ریم جو ہے نا وہ آپ کی بگر ایپلیکیشنز کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان کی. ہوم یوز کے لیے اور بیسک مائکروسافٹ آفس کے آپریشن کے لیے 8 GB ریم کافی ہے. اگر آپ کو گیمز وغیرہ انسٹال کرنا ہے، تھوڑا سا پروفیشنل کام کرنا ہے، تو آپ کو 16 GB ریم چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. اگر آپ کو جو ہے کوئی ڈیٹا بیس انسٹال کرنا ہے، مائکروسافٹ ایسکیول سرور، اوریکل، یا کوئی زیادہ کیپیسٹی کے لیے، یا فار ایگزامپل ویدر بورڈ، یا کوئی میڈیا اسٹریمنگ کی اپلیکیشن آپ کو چلانی ہے، کوئی ہیوی گرافکس کے گیمس کھیلنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 64 GB ریم چاہیے ہوتی ہے. اس کی اسپیڈ جو ہے وہ میگا ہرٹز کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور پرفارمنس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اس کا امپیکٹ، کیونکہ آپ کی اگر ریم کم ہے اور آپ جو ہے لوڈڈ اور ہیوی ڈیوٹی اپلیکیشنز وچ کین بی اے گیم، وچ کین بی اینی ہیویلی ڈیٹا پروسیسنگ اپلیکیشن، جس طرح ایس اے پی ہو گیا، جس طرح اوریکل ڈیٹا بیسز ہو گئے، جس طرح ویدر براڈ کاسٹ کی اپلیکیشنز ہو گئی، یا کوئی میڈیا اسٹریمنگ کی اپلیکیشن ہو گئی، تو وہ اس طرح کی اپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ ریسورس ہنگری ہوتی ہیں، ان کو زیادہ اسٹوریج چاہیے ہوتا ہے. اسٹوریج جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ریم بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کا ہارڈ ڈسک بھی ہو سکتا ہے. ہارڈ ڈسک مطلب کیا کہ پرماننٹ اسٹور دی ڈیٹا، اور جب ہم ریم بولتے ہیں تو ٹیمپرری اسٹورنگ دی ڈیٹا. اسٹوریج جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، فلاپی ڈسک ہوتی تھی پہلے، پھر سی ڈی ڈرائیوز کے سی ڈی ڈسک، کمپیکٹ ڈسک آ گئیں، پھر آپ کی جو ہے ہارڈ ڈسک ٹریڈیشنل اسپیننگ ڈرائیوز آ گئیں، اور ناؤ ڈیز وی ہیو USB ایکسٹرنل SSD سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز، اور USB بیس ایکسٹرنل اسٹوریج، USB اسٹکس. یہ ساری جو ہیں وہ ٹائپس آف اسٹوریج ہیں. تو کیا ڈفرینس ہے اسٹوریج ریم کے اندر اور اسٹوریج ہارڈ ڈسک کے اندر؟ کہ اسٹوریج جو ہے نا وہ
ایسا کمپوننٹ ہے آپ کے کمپیوٹر کا جو کہ آپ کی فائلز کو، آپ کا ڈیٹا کو، آپ کے اپلیکیشنز کو پرماننٹلی اسٹور کر کے رکھتا ہے. یہ جو ہے وہ والیٹائل نہیں ہے، یہ نان والیٹائل ہے کہ وولٹیج ہو نہ ہو، یو آر اسٹل کیپنگ دی ڈیٹا از انٹیکٹ. اف دیر از نو وولٹیج ڈزنٹ میٹر، دی ڈیٹا از ریٹینڈ ان یور اسٹوریج. کس کی کیپیسٹی آپ جانتے ہی ہیں، پہلے کے بیز میں تھی، پھر ایم بیز میں آئے، پھر جی بیز میں آئی، ٹی بیز کے اندر ٹیرا بائٹ آف ڈیٹا. ناؤ وی ہیو پیٹا بائٹ آف ڈیٹا. از گیٹنگ بگر اینڈ بگر. سب سے بڑا یوٹیلائزیشن جو ہوتا ہے اس کا اسٹوریج کا، وہ بہت زیادہ جو ہینڈی ہوتا ہے وہ یو ایس بی ڈسک میں اندر ہوتا ہے یا ایس ایس ڈی کے اندر، کیونکہ آپ کو وی نیڈ فاسٹر ایکسیسنگ چاہیے ہوتی ہے. یا پھر جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ڈیٹا بیک اپ کی، تو ڈیٹا بیک اپ کے اندر بھی اسٹوریج کی بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. پاور سپلائی، پی ایس یوز بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی کروشل ایلیمنٹ ہے آپ کے سسٹم کا، کیونکہ یہ جو ہے سسٹم کو کنورٹس کرتے. آپ کا پی ایس یو جو ہے نا، پاور سپلائی یونٹ جو ہے، یہ کنورٹ کرتی ہے الیکٹریکل پاور کو فرام یور وال آؤٹ لیٹ انٹو دی یوزبل پاور فرام اے سی ٹو ڈی سی. اور جتنی سسٹم کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وولٹیج، وہ آپ کے سسٹم کو پرووائڈ کرتی ہے، اور یہی پاور جو ہے آپ کی سی پی یو، آپ کے ریم اینڈ اسٹوریج میں استعمال ہوتی ہے. اٹ سیلف پی ایس یو جو ہے اس کے اندر ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، کیپیسٹرز ہوتے ہیں، اس کا اپنا کولنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کو کول ڈاؤن رکھتا ہے. ماڈیولر سی پی ایس یوز ہوتے ہیں، سیمی ماڈیولر پی ایس یو ہوتے ہیں، نان ماڈیولر پی ایس یو ہوتے ہیں، فکس یو پی ایس یو ہوتی ہیں. اس میں ہمارے لیے کیش جو ہے وہ اس کا کہ ہمارے سسٹم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. لیٹس سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سسٹمس آپ نے خریدے جس میں بلٹ ان پی ایس یوز ہوتا ہے، دس از اوکے فائن، وی ڈونٹ اینی پرابلم. لیکن بعض دفعہ فار ریپلیسمنٹ پوائنٹ آف ویو کہ our پی ایس یو از ناٹ فنکشنل، اٹ از برنڈ آؤٹ، اٹ ہیز سم پرابلم، اور آپ کو خریدنا ہے ایڈیشنل، تو اس میں پھر آپ یو مسٹ بی کیئرفل اباؤٹ دی ریکوائرمنٹ کہ کتنے واٹس ہیں، کتنی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور آپ کتنے ریکوائرمنٹ کا پی ایس یو خریدنے جا رہے ہیں. کمپیٹیبلٹی جو ہے نا، it should be compatible with your motherboard, it should be compatible with your system. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ یہ پی ایس یو جو ہے نا، یہ پاور سپلائی کر رہا ہوتا ہے آپ کے مدر بورڈ کو اور آپ کے پیریفرلس کو. اس میں آپ کی اسٹوریج بھی آتی ہے، اس میں آپ کے ادر پارٹ آف دی سسٹم بھی آتے ہیں، اس میں آپ کی سی ڈی ڈرائیو بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی فلاپی ڈرائیو بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں کسی بھی وینڈر کا کوئی کمپوننٹ، تو اس کی کمپیٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو سی دی پی ایس یو ٹائپ اور اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی کمپیٹیبلٹی. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا، انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے مے بی دس پارٹ آف دی کمپوننٹ ول ناٹ ورک. گرافیکل جو ہے جی پی یو، ایکچولی گرافکس پروسیسنگ یونٹ بلٹ ان ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر، اس لیے ہم نوٹس نہیں لیتے. لیکن جب بہت ہی زیادہ اس کا ہیوی جو یوزیج ہوتا ہے وہ جب آتے ہیں تو دین وی ریئلائز کہ یس وی نیڈ ایڈیشنل جی پی یوز. تو یہ بہت ہی اسپیشلائزڈ پروسیسر ڈیزائن ہوتا ہے، یہ ہیویلی یوز ہوتا ہے جہاں پر آپ کو گیمس، ویڈیوز، ملٹی میڈیا، ہیوی امیجز کو پروسیس کرنا ہوتا ہے، ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو رینڈر کرنا ہوتا ہے، جب ان کا یوٹیلائزیشن آتی ہے جی پی یوز کی. اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، آپ کی جو ہے خاص طور پر جو ہے اس وقت اے آئی کے اندر اس کا تو بہت زیادہ یوٹیلائزیشن آ رہا ہے جی پی یو کا. آپ کی ویڈیو لائیو اسٹریمنگ کے اندر اس کا بہت زیادہ یوٹیلائزیشن آتا ہے. ورچوئلائزیشن کے اندر اس کی ریکوائرمنٹس آ رہی ہوتی ہے کہ یو کین ورچوئلائز یور جی پی یو ایز ویل. تو جی پی یو آپ بولے کہ یار وائی ہمیں کیوں جی پی یو کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، ہمارا سی پی یو کافی نہیں ہے کیا؟ تو ایکچولی جو ویڈیو رینڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جو جتنے بھی ملٹی میڈیا رینڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے، پروسیس ہو رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کمپیوٹنگ پاور اس کو چاہیے ہوتی ہے. لیٹ سے آپ کا سسٹم چل رہا ہے، سی پی یو از ایکچولی ڈیزائن ٹو پروسیس
your generic computing requirement which includes آپ کے آپریٹنگ سسٹم کی آپریشنز ہو گئے, آپ کے اپلیکیشنز کے آپریشن ہو گئے. یہ جی پی یو ایکچولی بنا اس لیے ہے کہ اس کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا کہ جتنے بھی گرافکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی چیز ہو, اس میں میڈیا اسٹریمنگ ہو, اس کے اندر لائیو میڈیا اسٹریمنگ ہو, اس کے اندر ویڈیوز ہوں, اس میں گیمز ہوں, اس میں امیجز ہوں, وہ بہت زیادہ سی پی یو انٹینسو ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک الگ سے کارڈ بنا لی ہے, اس کو ہم نے کہا کہ یار دس از کالڈ جی پی یو. اس کا اپنا پروسیسر, اس کے اپنے اسٹوریج, اس کا سب کچھ اپنا الگ ہے, سیپریٹ. وی ایکچولی ریموو دی لوڈ. سی پی یو سے ہم نے وہ لوڈ ریموو کر کے اس کو دے دیا تاکہ یہ اس کو سیپریٹ پروسیس کرے اور سیپریٹ اس کا آؤٹ پٹ آئے ہمارے اسکرین کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے موبائل کے اوپر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا پیچھے واٹس ایپ بھی چل رہا ہوتا ہے, ساتھ میں آپ کی کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں, ساتھ میں آپ کا جو جنیرک آپ کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے, اور آپ کے گرافکس ہیوی انٹینسٹی گرافک جو رینڈرنگ چل رہی ہوتی ہے ویڈیو کی وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ پاسبل ہوتا ہے اسی طرح جی پی یو کے سے. ہمارے بہت سارے انٹیگریٹڈ انٹرنل جی پی یوز ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل جی پی یوز ہوتے ہیں. انٹرنل جی پی یوز مینس وہی جو کہ سی پی یو میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, جو کہ آپ کے ریگولر لائٹ ویٹ گیمنگ وغیرہ کے لیے کام ہوتی ہیں. ڈیڈیکیٹڈ جی پی یوز کے ہوتے ہیں جو کہ الگ سے ایڈیشنل پی سی سلاٹ کے اندر آپ کے مدر بورڈ کے جو پی سی سلاٹ میں یہ الگ سے کارڈ لگتا ہے جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس کے اپنے فیچرز ہیں, اس کی اپنی ریم ہوتی ہے, اس کالڈ وی ریم, کالڈ ویڈیو ریم. اس کی اپنی کلاک سپیڈ ہوتی ہے میگا ہرٹز کے اندر, کی ہرٹز کے اندر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کا اپنا کولنگ سسٹم ہوتا ہے بیکاز اٹ جنریٹس لاٹس آف ہیٹس. تو جو ایک سی پی یو کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بالکل اسی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ ایک الگ سے فین لگا ہوا ہے, اس کا اپنا ایک ہیٹ سنک ہے جو کہ سی پی یو اور جی پی یو دونوں پہ لگتا ہے, کیونکہ دونوں کے دونوں جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہائیلی کمپیوٹنگ کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ کے سسٹم کے. تو کولنگ سسٹم ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایئر کولنگ کے لیے. اس کے اندر جو ٹائپ آف کولنگ ہے وہ ایئر کولنگ ہے, لکوڈ کولنگ ہے, اور ویری امپورٹنٹ فرام پرفارمنس پوائنٹ آف ویو, کیونکہ آپ کے سسٹم اگر ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا تو آپ کی پرفارمنس ڈیگریڈ ہو جائے گی, آپ کا سسٹم بگی ہو جائے گا, آپ کا نوائز جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور آپ کے سسٹم کو پھر مینٹیننس کی ضرورت پڑنا شروع ہو جائے گی. تو کولنگ سسٹم لیٹس سے اٹ از پارٹ آف دی مینٹیننس آف یور سسٹم, اور یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس. اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس سسٹم میں جی پی یو لگا ہوا ہے اور ملٹی کور کا سی پی یو لگا ہوا ہے تو آپ تو یو شوڈ بی ایکسٹرا کیئرفل اباؤٹ یور کولنگ سسٹم. خاص طور پر سرورز وغیرہ کے آپ دیکھیں, اگر کسی کا فین وغیرہ خراب ہو جائے تو فوراً ہی لائٹ جو ہے نا وہ ایمبر ہو جاتی ہے اور ریڈ ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز اف یو ڈونٹ فکس دی فین اور یہ کولنگ سسٹم تو your system will be crashed, your system will be burned, or your system will be simply power off automatically from the security point of view. Input output devices آپ کو ہم سب فرام دا چائلڈ اور ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن ایکچوئل فنکشن کیا ہوتا ہے کہ ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں, ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتی ہیں جو کہ یوزر انٹریکشن میں ہوتے ہیں. یوزر آپ ایز اے یوزر جو ڈیٹا بھیج رہے ہوتے ہیں آپ کے سسٹم کے اندر وہ ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہوتی ہیں. اس میں آپ کی جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں, آپ کے جو سگنل ہوتے ہیں وہ ان ڈیوائسز کے ذریعے کنورٹ ہو کے ڈیجیٹلی آپ کے مدر بورڈ میں جاری ہوتی ہے, سسٹم میں جاری ہوتی ہے. جس طرح ویب کیم ہو گیا, آپ کے اسکینر ہو گیا, آپ کا مائکرو فون ہو گیا, کہ آپ کے وائس کو کنورٹ کرتا ہے ڈیجیٹل میں آپ کے سسٹم میں جاتا ہے. جوائسٹک کیا ہوتا ہے, آپ کے ایکٹیویٹیز, آپ کے ایکشنز کو, آپ کی ماؤس, اور آپ کا ماؤس کیا ہو گیا, آپ کا لوکیشن کیمرے کے ذریعے بلٹ کیمرے کے ذریعے بھیج رہا ہوتا ہے. آپ کا کی بورڈ کیا ہو گیا, آپ کے کیز جو کی اسٹروک آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایز اے ان پٹ آپ کے سسٹم میں جا رہا ہوتا ہے. وہ سارا ایز ان پٹ جا رہا ہوتا ہے, اور آپ کا جو سی پی یو ہے ان کو پروسیس کر کے کہاں دکھا رہا ہوتا ہے, آپ کے آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں دکھا رہا ہوتا ہے ان دی فارم آف وائس تھرو اے اسپیکر, rendering of your screen in the form of your monitor or projector, in the form of a print of your document in the form of a printer, and voice in the form of your headphone. آج کی ہمارا آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے کیسز ان چیسز کا. بہت ہی امپورٹنٹ, کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ یہ سارے کے سارے سسٹم اسمبلڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اسمبلڈ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ اگر ایز اے کنزیومر سوچیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی
यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट, क्योंकि हर चीज़ असेंबल्ड है, हर चीज़ इतने कॉम्पैक्ट होती आ रही है कि हमें इनका ख्याल ही नहीं रखना पड़ता। लेकिन जब आपको एडिशनल केसेस जैसे चाहिए होते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी कंप्यूटर वर्कशॉप में काम करते हो सकता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेट्स से जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर बकायदा हेल्प डेस्क होता है, आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, उसका काम यही होता है कि जाके जो एंड यूजर से कंप्यूटर्स लाना, उनको फिक्स करना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। वहां पर आपको एडिशनल केसेस चाहिए होते हैं। एडिशनल केसेस क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि ये केसेस खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मिसमैच होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको जरूरत पड़ती है कि यार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देता है। इसका रोल क्या है? केस का, अगर केस खुला हुआ उस साइड से, तो आपके सारे के सारे सिस्टम विजिबल होते हैं। कोई भी आपकी चीजें चोरी कर सकता है, रैम की स्टिक निकाल सकता है, आपका स्टोरेज, आपकी हार्ड ड्राइव निकाल सकता है, आपका सारा डेटा, कीमती डेटा कहाँ डाला हुआ है? आपकी हार्ड डिस्क में लगा हुआ है, जो कि इसके अंदर होता है, केस के अंदर होता है, जो कि जैम होता है। उसमें लॉक भी लगे हुए होते हैं। आजकल जो स्मार्ट केसेस होते हैं उसमें लॉक भी लगे होते हैं, तो कोई उसको तोड़ के अंदर से स्टोरेज उसकी आपकी हार्ड डिस्क ना निकाल ले, क्योंकि आपका सारा डेटा हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ होता है। तो इसकी केसेस के जरिए आपको क्या मिल रही होती है? प्रोटेक्शन मिल रही होती है, कूलिंग मिल रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन मिल रही होती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर केबलिंग हुई होती है इसके अंदर। तो ये सारी केसेस के जरिए ही पॉसिबल है। अगर केस ना हो तो आपको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिले। फुल टावर केसेस आते हैं जो कि रैक माउंटेड होते हैं, जो कि आप वर्टिकल फॉर्म में खड़ा कर सकते हैं। मिड टावर केसेस होते हैं, मिनी टावर केसेस होते हैं, स्मॉल फॉर्म फैक्टर केसेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है इसका वो एयर फ्लो का। अगर आपके अच्छा, और जो आपके रिक्वायरमेंट के जो केसेस हैं आपने खरीदे आफ्टर ये स्पेसिफिकेशन, देन व्हाट यू विल अचीव, कि इससे आपको फायदा क्या होता है कि एयर फ्लो इसका अच्छा होता है। एयर फ्लो होने की वजह से आपकी जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहती है। एक्सपेंडेबल होता है ये, कि आपको कोई चीज, आपको मजीद कोई एडिशनल चीज आपको इंस्टॉल करनी है सिस्टम के अंदर, तो अगर आपकी केसिंग अकोमोडेटेबल है तो उसमें आप एडिशनल कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन द सेम सिस्टम। केबल मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आप किस तरह ऐसा केस ले रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपरली आप केस को, केबल्स को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है कि इस केस के अंदर, इस चैसिस के अंदर केबल्स किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, कि भाई पीएसयू से केबल जा रहा है आपकी सीडी ड्राइव को, आपकी फ्लॉपी ड्राइव को, आपके स्टोरेज को, आपके मदरबोर्ड को। तो ये सारी चीजें जो कि आपके केसेस और चैसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होनी चाहिए कि आपकी किस आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। आपको जो है वो रैक माउंटेबल केस चाहिए, जो कि आपके रैक्स के अंदर लग रहा होता है। आपको वर्टिकल फॉर्म के अंदर फुल टावर केस चाहिए, मिनी टावर केस चाहिए, जो आपके रिक्वायरमेंट हो। यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर केस एंड चैसिस। जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत माजरत, क्योंकि इंग्लिश लेक्चर में 18 मिनट ऊपर हो गए थे, और अभी भी हमारा तकरीबन ठीक ठाक आधा घंटा ऊपर हो गया उर्दू लेक्चर के अंदर। एक बात याद रखें, मैंने इंग्लिश लेक्चर में कहा था कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं हार्डवेयर को फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कंज्यूमर, यानी कि जो इस्तेमाल करता है चीज़ों को। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग देखने का जाविया बदल दें। आप लोग हर चीज़ को, जो भी आप सीखें डीजी एकेडमी से, उसको एज अ डेवलपर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ डिज़ाइनर, एज अ रिसर्चर, इस नज़र से देखा करें। तो हर चीज़ जैसी आप इस तरह देखेंगे ना, तो आपका जाविया तब्दील हो जाएगा और आपकी सोच तब्दील हो जाएगी। फिर आप चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। अगर आपको कंज्यूमर के तौर पर करेंगे तो अभी कभी भी ना वो अटेंशन नहीं दे पाएंगे, वो उस डेप्थ में आप चीज़ नहीं सीख पाएंगे जिसमें हम चाहते हैं आप सीखें। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही। मैं अभी इसको आप अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग कोई सवाल करना तो सवाल कर सकते हैं। जी, आप लोग अनम्यूट हो चुके हैं। किसी को कोई सवाल करना तो प्लीज कर लें। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे रिकॉर्ड आपकी क्लास खत्म होगी तो इसको अपलोड कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, सवाल करना चाहें तो कर लें, लिख कर करना चाहें, बता के करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास लिए सर, और हम क्लास भी अटेंड करें। सर अभी हमारे
جو ہم کام کو لے کے چل رہے ہیں اس کے حساب سے ہم آپ کو کس طریقے کا کمپیوٹر ہم آپ کو بنانا چاہیے. فار ایگزامپل کے طور پر سر ہم یہ جو سائبر سیکیورٹی کر رہے ہیں اس کو کس طریقے کا ہم کو کمپیوٹر کرنا چاہیے, تھوڑا اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے تو بہتر رہے گا سر. جی دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا انٹروڈکٹری اس کے اندر, کہ سائبر سیکیورٹی ہمارا ٹاپک ابھی نہیں ہے. جی. سائبر سیکیورٹی کبھی بھی آپ کا پہلا ٹاپک نہیں ہوتا ہے. ابھی ہم نے دیکھے تین سیریز کیوں بنائی, اسینشیل سیریز, ایڈوانس اینڈ ایکسپرٹ, کیونکہ سائبر سیکیورٹی جو نا وہ ایک ایڈوانس ٹاپک ہے. ایڈوانس ٹاپک, اپنا مائک بند کر لیں سر. تو ایڈوانس ٹاپک میں کیا ہوتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے کسی چیز کی پروٹیکشن کا نام ہے, کہ کوئی چیز پروٹیکٹ کی جائے. تو کسی چیز کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کہتے ہیں آپ کا سسٹم, آپ کے اپلیکیشنز, آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کی نیٹورکنگ, آپ کی ورچولائزیشن, آپ کے اسٹوریج, آپ کے ڈیٹا بیسز, آپ کے آپریٹنگ سسٹم, آپ کا جو ہے اینڈ یوزرز, ہر وہ چیز جو کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ, اس کی پروٹیکشن. تو یہ ہم نے اسینشیل سیریز کو ہم نے اس لیے اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہارڈ ویئر کیا ہے. ابھی ہم موو کریں گے آپریٹنگ سسٹم میں, دین ویل موو ٹو سسٹمس, ول موو ٹو ایپلیکیشن. اس کے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے ویب سرور کس طرح کام کرتے ہیں, ڈیٹا سرور کس طرح کام کرتے ہیں, پھر جا کے آخر میں پھر سائبر سیکورٹی آئے گی. اس وقت ہم ایکچولی سائبر سیکورٹی کا پری ریکویزٹ دیکھ رہے ہیں. یہ ہارڈ ویئر معلوم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ سائبر سیکورٹی کے اندر ایک ڈومین ہے فزیکل سیکورٹی. فزیکل سیکورٹی بہت ضروری ہے. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ جو کیسز ہیں, اگر یہ کھلا ہوا ہو, فار ایگزامپل اس میں لاک نہ لگا ہوا ہو, تو کیا ہوگا, کوئی فزیکل آپ کی ہارڈ ڈسک نکال سکتا ہے. آپ کا سارا ڈیٹا کہاں پڑا ہوا ہے, آپ کی ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوا ہے, جو کہ چور کو چاہیے. ٹھیک ہے, تو سائبر سیکورٹی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کہ ہیکر آ رہا ہے انٹرنیٹ سے, اس نے آپ کا ڈیٹا چوری کر لیا. سائبر سیکورٹی کا ایک ڈومین ہے, اس کو بولتے ہیں فزیکل سیکورٹی. اس کے اندر آپ کے جو جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ لاک ڈاؤن ہونے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں ڈیٹا سینٹر کے اندر باقاعدہ اس کے سارے جو ہے نا روم, جو سرور روم ہوتا ہے, ڈیٹا سینٹر روم ہوتا ہے, وہ بھی فزیکلی لاکڈ ہوتا ہے. اس میں بھی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں, اس میں بھی بایو میٹرکس ہوتا ہے, اس میں بھی انٹری سب کے لیے نہیں ہوتی ہے. جس کو ایکسیس ملتا ہے وہی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے, وہ بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی. تو فزیکل سیکورٹی بہت اہم ہے. یہ آپ نے جو ہارڈ ویئر پڑھا ہے, اس ہارڈ ویئر کے اندر فار ایگزامپل مدر بورڈ ہو گیا. اب مدر بورڈ کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ریم ہو گیا. اب ریم کے اندر فار ایگزامپل فالٹی ریم, یا فار ایگزامپل ریم کے اندر فزیکل پروٹیکشن نہ ہو, اس کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سی پی یو ہو گیا آپ کا مائکرو پروسیسر, اس کے اندر بھی سیکورٹی ہوتی ہے فرام اس انسٹرکشن سیٹ کی سیکورٹی. اور جو ہے مدر بورڈ کے اندر جو اسپیشلی سی پی سی بی پوائنٹ آف ویو, اس کے اندر جو مدر بورڈ کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اس کے اندر دے ہیو ٹو مینوفیکچرر جو ہیں دے ہیو ٹو میک شیور کہ اس کے اندر آپ کا جو مدر بورڈ ہے اس میں کوئی ایڈیشنل, اس میں کوئی روگ, اس میں کوئی ان نون جو ہے نا پیریفرل یا کوئی ڈیوائس یا کوئی چپ کوئی انسٹال نہ کر سکے. کیونکہ بہت دفعہ بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہوئے پاسٹ کے اندر کہ آپ کا جو ہیکر تھا وہ اس نے فزیکلی ایکسیس کیا آپ کے مدر بورڈ کو, اور اس کے بعد اس مدر بورڈ کے اندر اس نے اپنی ایک چپ انسٹال کر دی. اب آپ کا مدر بورڈ جو ہے وہ ایسا انسیکیور وے میں ڈیزائن ہوا ہے جو کہ کسی بھی ایڈیشنل چپ کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس فزیکل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ناٹ سیکیور سسٹم. تو جو مدر بورڈ مینوفیکچرر جو ہے نا وہ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ دی فزیکل سیکورٹی, لاجیکل سیکورٹی آف دیئر مدر بورڈ. سو ہر جتنے بھی کمپوننٹ آپ نے پڑھے ان سب کا سیکورٹی اسپیکٹس ہوتا ہے, لیکن وہ اس لیول تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اس کی بیسک جو فنکشن ہے وہ اس کی جانکاری بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اس سیکورٹی تک نہیں پہنچ سکتے. تو ابھی ہم نے ہمارا جو ٹاپک تھا اسینشیل سیریز کے اندر وہ ہے ان ہارڈ ویئر کمپوننٹ کی بیسک فنکشنالٹی کو معلوم کرنا, جو ہم نے پڑھا آج.